ہمارے اندر جدائی کی پیدا ہو جائے گی۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں پہ بڑے بڑے انسان مال دولت سونا چاندی بڑے بڑے پہلوان کام نہیں نہ کر سکتے، وہاں ہماری زبان سے نکلا ہوا چھوٹا سا کلمہ یہ بہت بڑا کام کر جاتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں من استطاع ان ينفع اخاہ بشین فلینفعہ۔ حضور نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ استطاعت و توفیق رکھتا ہو نا اپنے بھائی کی مدد کرے اپنی توفیق کے ساتھ، فلینفعہ اس کی مدد کیا کرے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مدد کیسے کی جائے؟ حدیث میں آتا ہے نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں الدعاء ینفع بما نزل ومما لم ينزل۔ حضور کہتے ہیں یہ جو دعا ہے نا یہ اپنے بھائی کو نفع دیتی ہے، یہ اپنے بھائی کو فائدہ دیتی ہے۔ مما نزل ہر اس مصیبت سے جو مصیبت مردے پہ آ جاتی ہے، یہ جو دعا کا کلمہ ہماری زبان سے نکلتا ہے یہ اس مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ اور آگے سرکار فرماتا ہے وَمِمَّا لَمْ يَنزِلْ، مردہ قبر کے اندر موجود ہو ابھی اللہ کی طرف سے کوئی عذاب اس پر نہ آیا ہو، سرکار فرماتے ہیں وہ جو آنے والا عذاب ہوتا ہے نا ہماری زبان سے جب تھوڑا سا کلمہ نکلے گا نا وہ آنے والا عذاب بھی اللہ کریم مردے سے ٹال دیتا ہے۔ قبر کے اندر جب مردہ گیا سرکار فرماتے ہیں اس کی کیفیت اور حالت ایسی ہوتی ہے جس طرح دریا کے اندر ڈوبنے والا شخص ہو۔ ایمان سے بتائیں سمندر کے کنارے دریا کے کنارے پہ ایک بندہ کھڑا ہو جائے اور درمیان میں ایک بندہ ڈوب رہا ہو، سرکار فرماتے ہیں یہی مثال ہے اس مردے کی جس کو قبر کے اندر لٹایا جاتا ہے، وہ ڈوبنے والے کی مثل ہے۔ مطلب کیا کہ ڈوبنے والا شخص کیا کرے گا، اپنے ہاتھ اوپر کرے گا، اس کے ذہن کے اندر ہوگا کہ یہاں پوروں سے ہاتھ سے بازو سے کلائی سے مجھے کوئی پکڑے اور اس دریا سے باہر لے کے جائے۔ اب کنارے پہ جو ایک بندہ کھڑا ہو وہ کہے یار میں دنیا کا سارا سونا چاندی تمہیں دیتا ہوں، کیا وہ قبول کر لے گا؟ نہیں قبول کرے گا۔ وہ کہے گا یار میں پھنسا ہوا ہوں، میں تو چاہتا ہوں یہاں سے کوئی مجھے سہارا دے مجھے باہر نکالے۔ سرکار فرماتے ہیں یہی مثال ہے اس مومن کی جو قبر کے اندر ہوتا ہے، دنیا و ما فیہا جو کچھ اس میں ہے سارے کا سارا اگر اس کو دیا جانا وہ ٹھکرا دیتا ہے، لیکن مومن بندے کی زبان سے نکلا ہوا کلمہ دعا کا وہ اس دعا کو اپنے سینے کے ساتھ لگا لیتا ہے۔ جہاں پہ دنیا کا کوئی شے مال درہم سونا چاندی وہ قبول نہیں کرتا، وہاں پہ نکلنے والی وہ تھوڑی سی دعا اور ہماری زبان سے نکلنے والا وہ تھوڑا سا کلمہ جو ہوتا ہے وہ مردہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے۔ حضرت معاذ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنگسار کیا گیا، سرکار کے صحابی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے حضور نبی رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم ان کی وفات کی دوسرے دن تشریف لائے، ایک روایت میں سرکار تیسرے دن تشریف لائے۔ جس طرح ہم کیا کرتے ہیں کل شریف کا انتظام کرتے ہیں تیسرے دن یا چیلم کا انتظام کیا جاتا ہے، سرکار تشریف لائے نا تو سرکار نے صحابہ کو جمع کیا، سرکار نے فرمایا استغفروا لماعز، فرمایا صحابہ وہ ماعز کے لیے کیا کرو اللہ کی بارگاہ میں استغفار طلب کرو، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگو۔ یہاں رک کر میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، ایمان سے بتائیں وہ نبی جس کو اللہ نے فقط نبی اور رسول نہیں بنایا، جن کو اللہ نے نبیوں کا سردار بنا کر بھیجا، امام الانبیاء، اگر سرکار اکیلے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے کیا اللہ سرکار کی دعا کو قبول نہ فرماتا؟ بولے قبول نہ کرتا، یقیناً قبول کرتا، لیکن سرکار نے صحابہ کو جمع کیا۔ کیوں جمع کیا؟ سرکار نے اپنی امت کو پیغام دیا، فرمایا قیامت تک آنے والے امتیوں کو درس مل جائے دعا اکیلے بندے کی بھی اللہ قبول کرتا ہے، لیکن اس سے بڑھ کر اجتماعی صورت میں جو دعا اللہ کی بارگاہ میں مانگی جاتی ہے اللہ وہ دعا جلد اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے۔ اور مسلم شریف کے اندر روایت کیا ہے، سرکار فرماتے ہیں جہاں پہ 100 بندہ بیٹھ جائے، کتنا بندہ 100 بندہ، اور سرکار فرماتے ہیں وہ 100 بندہ اگر مل کے اللہ کی بارگاہ میں کوئی دعا کرے نا، حضور نے 2 چیزیں بیان کی، فرمایا 100 بندے کی دعا بھی اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے اور ان کی سفارش اور شفاعت بھی اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے۔
سرکار نے مزید کرم کیا، کرم بالائے کرم کیا. ماڑی امت ہے، کمزور ہے، غریب ہے، لاچار ہے، بے کس ہے. ماڑا بندہ مر جائے لوگ چھوڑے جاتے ہیں. کل کی محفل ہو، چیلم کی محفل ہو، سالانہ برسی ہو، ختم قرآن دلانا ہو، بندے تھوڑے آ جاتے ہیں. سرکار نے کرم نوازی کے انوار اور بارشیں لگا دی. سرکار نے فرمایا بندہ اگر 100 نہ ہو، 90 بھی نہ ہو، 80 نہ ہو، 70، 60، 50، سرکار فرماتے ہیں یہ کرم والا کرم ہے. اگر کوئی ایسا امتی مر جائے، فرمایا جس کی دعا میں 100 بندہ شریک نہ ہو، فقط 40 بندہ آ جائے، 40 بندے کی اجتماع کے اندر جو دعا رب کی بارگاہ میں کی جاتی ہے، اللہ 40 بندوں کی لاج رکھ کے اس دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے. سرکار نے کیا کہ ماعز کے لیے دعا مانگی صحابہ کے درمیان. فرمایا صحابہ اس کے لیے دعا کرو. تو پتہ یہ چلا جہاں پہ اجتماع کا انعقاد کیا جاتا ہے، بندے ڈھیروں ہوتے ہیں، زیادہ ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں جب دعا کرتے ہیں تو اللہ کریم جل جلالہ اس دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد کے اندر جن کو شہید کیا گیا، ان کی جب شہادت ہوئی نا تو سرکار مدینہ علیہ السلام نے تیسرے دن آ کر مدینہ کے اندر کھجوریں تقسیم کی. سرکار نے 6 ماہ کے بعد بھی اپنے چچا کے نام کا صدقہ دیا، اور سال کے بعد بھی آ کر اپنے چچا کے نام کا صدقہ دیا. اور جب قربانی کا معاملہ آیا تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے بکرے ذبح کیے، اور اللہ کی بارگاہ میں حضور نے دعا کی اللہم تقبل منی، اے اللہ اس کو قبول کر میری طرف سے، من محمد و آل محمد و امت محمد، یا اللہ اس کو قبول کر میری طرف سے قبول فرما، یا اللہ میری آل کی طرف سے قبول فرما، یا اللہ میری ساری امت کی طرف سے قبول فرما. علماء کہتے ہیں وجہ کیا ہے؟ واجب جب بندے کی کوئی شے ذمہ لگ جائے نا، دوسرا بندہ اس کو نہیں چکا سکتا. قاری صاحب یہاں پہ تشریف فرمائیں، اگر قربانی کرنا ان پر واجب ہے، میں ان کا واجب خود ادا نہیں کر سکتا، یہ ان پہ واجب ہے، یہ خود قربانی کریں گے. علماء کہتے ہیں وجہ کیا ہے؟ سرکار نے ساری امت کی طرف سے قربانی دی. امت میں لوگ رہتے ہیں وہ قربانیاں کرتے ہیں، قربانی واجب نہیں کریں گے گناہ گار ہوں گے، لیکن سرکار نے قربانی کیوں دی ہے؟ وہ کہتے ہیں واجب اپنی جگہ برقرار رہے گا، لیکن یہ جو حضور نے بکرے ذبح کیے نا تو سرکار نے کہا اللہم تقبل من محمد و آل محمد و امت محمد، یا اللہ اس کو قبول کر میری طرف سے، میری آل کی طرف سے، قیامت تک آنے والی امت کی طرف سے. گویا حضور فرمانا یہ چاہتے ہیں یا اللہ بکرے تو میں تیری بارگاہ میں ذبح کر رہا ہوں، یا اللہ اس کا ثواب مجھے بھی عطا فرما، یا اللہ اس کا ثواب قیامت تک میری آل کو بھی عطا فرما، اور یا اللہ یہ جو بکرا ذبح کرنے پہ جو ثواب ہے، یا اللہ اس ثواب کو میری ساری امت کے لوگوں کو بھی عطا فرما دے. سرکار نے اپنے دور کے اندر اس بات کا خود عمل کیا کہ اس کا ثواب کیا کیا، حضور نے کیا کیا، اپنی امت کے لوگوں تک پہنچایا. تو بہرکیف یہ کیا ہے؟ دعائیہ تقریب ہے. آپ کے ذہن کے اندر سوال یہ جائے گا کہ دعا تو کی جاتی ہے نا اپنے لیے کہ اللہ ہمیں بخش دے، ہم پر رحم کر. تو آج تو ہم سب حاجی ممتاز صاحب کی مغفرت کے لیے جمع ہوئے ہیں، ان کی بخشش کے لیے جمع ہوئے ہیں. سنیے حدیث، ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضور فرماتے بندہ جب کسی بندے کے لیے دعا کرتا ہے نا کہ یا اللہ تو اس کو معاف کر دے، یا اللہ تو اس کے گناہوں کو معاف فرما دے، سرکار فرماتے ہیں اللہ کریم جل جلالہ اپنی رحمت کا ایک فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے. سرکار فرماتے ہیں جو دعا کرنے والے کے لیے اس کی مثل دعا کرتا ہے، یا اللہ یہ دعا مانگنے والا کہتا ہے نا حاجی ممتاز کے گناہ معاف فرما، فرشتہ رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا اللہ تو اس کے گناہ معاف فرما دے. تو ہمیں فائدہ ہے نا کہ ہم جب کسی کے لیے دعا کریں گے تو اس کو تو فائدہ پہنچے گا، لیکن دعا جو کرنے والا ہوتا ہے اس میں بھی اللہ اپنی کرم کی نوازیاں، کرم کی بارشیں عطا فرماتا ہے. اچھا اب دعا کے اندر آداب کیا ہیں؟ دعا کیسے مانگی جائے؟ اس کے اندر کیا چیز ضروری ہے کہ ہماری دعا اللہ کریم جل جلالہ کی بارگاہ کے اندر قبول ہو جائے؟ توجہ کے ساتھ سنیے گا. ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں اپنے لیے دعا کرو، کسی کے لیے دعا کرو. سرکار فرماتے ہیں اللہ کے خوبصورت ناموں سے نہ دعا کا آغاز کیا کرو.
سرکار نے فرمایا اللہ کے سارے نام خوبصورت ہیں لیکن یہ والا جو نام ہے نا ارحم الراحمین، اے بہت مہربانی فرمانے والے۔ سرکار فرماتے بندہ جب دعا شروع کرے، دعا کے آغاز میں جب بندہ یہ کہنا ارحم الراحمین، اے باری تعالیٰ بہت رحم کرنے والے، بندہ 3 دفعہ اگر یہ کلمہ کہہ دینا، اللہ کی رحمت کے فرشتے یہ کلمہ سنتے ہیں کہ یا اللہ یہ بندہ گناہ گار ہے، ماڑا ہے، کمزور ہے، تیرے اچھے ناموں سے تجھ کو یاد کر رہا ہے۔ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اللہ ساری رحمت اس بندے کی طرف موڑ دیتا ہے۔ اور حدیث میں کیا سرکار فرماتے ہیں بندہ کسی بندے سے مانگے نا تو بندہ ناراض ہو جاتا ہے۔ کسی سے پیسے مانگو، مال مانگو، آپ 2 مرتبہ جائیں، 3 مرتبہ جائیں، 5 مرتبہ، بندہ ناراض ہو جائے گا۔ لیکن حضور کہتے ہیں بندہ جب رب سے نہ مانگے نا اللہ بندے پہ ناراض ہو جاتا ہے، اور رب بندے پہ تب خوش ہوتا ہے جب بندہ زیادہ سے زیادہ اپنے لیے اور لوگوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں مانگنے والا ہو جاتا ہے۔ اللہ خوش ہوتا ہے کہ میری بارگاہ کے اندر مانگا جائے، مجھ سے بھیک مانگی جائے، میں اس کو عطا کروں۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال دوں یہاں پہ، چنگا اگر بندہ ہو صحیح ٹھیک ٹھاک طاقتور بادشاہ ہو، ایک ماڑا سا بندہ جب بادشاہ کے پاس جائے گا نا اس کو بڑی سیکورٹی کلیئر کرنی پڑے گی، سارے وہ معاملات طے کر کے اس بادشاہ کی چوکھٹ پہ جائے گا، ہزاروں کے حساب سے سیکورٹی گارڈ ہوں گے، وہاں سے گزرنے کے بعد اپنا آئی ڈی کارڈ بھی دیں گے، اپنی سیکورٹی کلیئر کروانے کے بعد ہم اس بادشاہ تک، حاکم تک پہنچیں گے۔ بڑا اوکھا مرلہ ہے، جب ہم پہنچیں گے نا تو وہ بادشاہ اپنا قیمتی وقت نکال کے آئے گا، وہ کہے گا وہ بندے فلاں علاقے سے چل کے آئے، کیا چاہیے؟ ہمارا سا بندہ وہ کہے کہ بادشاہ سلامت مجھے 10 روپے چاہیے۔ ایمان سے بتائیے بادشاہ کو غصہ آئے گا، وہ کہے گا میں اتنا بڑا بادشاہ، اتنا میرے پاس مصروفیت، میں نے اس بندے کے لیے ٹائم نکالا ہے، یہ آیا کہتا ہے مجھے 10 روپے چاہیے، وہ کہے گا یہ تو میری شایان شان نہیں ہے، یہ مانگتا مجھ سے لاکھ مانگتا، کروڑ مانگتا، کوٹھی مانگتا، بنگلہ مانگتا، کار مانگتا۔ جورا باز سے بندہ چلا اور اسلام آباد بادشاہ تک پہنچا، ہزاروں کے ساتھ سے کرایہ بھی بھرا، اور بادشاہ کو ہم نے کہا یہ 10 روپے چاہیے، اس کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ لیکن سرکار کیا فرماتے ہیں، توجہ کیجیے گا، حضور کہتے ہیں رب کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے، سرکار فرماتے ہیں جہاں پہ ڈھیروں مانگا جائے اللہ وہ بھی عطا کرتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں اگر سالن کے اندر وہ چٹکی بھر نمک، 5 روپے کی پیکٹی پورے نمک کیا جس کو دیگ کے اندر ڈالا جاتا ہے، اور چٹکی بھر جو نمک ہے نا اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، سرکار فرماتے ہیں سالن میں ڈالنے والا وہ چٹکی بھر جو نمک ہوتا ہے نا وہ تھوڑا سا تھوڑ جائے، فرمایا وہ چٹکی بھر نمک اللہ سے مانگا جانا اللہ وہ نمک بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ نے کبھی کسی کو یہ تو نہیں کہا کہ میں اتنا بڑا بادشاہ، میں خالق، میں مالک، میں رازق، بندہ تجھے حیا نہیں آتی، شرم نہیں آتی، تو چٹکی نمک کی میری بارگاہ کے اندر طلب کرتے، مانگنا تھا تو زیادہ مانگتا، لیکن اللہ کی وہ بارگاہ ہے جہاں سے تھوڑا مانگا جائے اللہ پھر بھی عطا فرماتا ہے، ڈھیروں مانگا جائے اللہ پھر بھی عطا فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے نسخہ بتایا، آپ فرماتے ہیں دعا کیسے کی جائے اللہ کی بارگاہ کے اندر، آپ فرماتے ہیں لوگوں اگر تم چاہتے ہو نا اپنے لیے دعا کرو، کسی کے لیے دعا کرو، تمہاری دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، آپ فرماتے ہیں 5 مرتبہ اپنی دعا کے آغاز میں کہا کرو یا ربنا، کیا یا ربنا یا ربنا یا ربنا، یہ 5 دفعہ کہنا اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب۔ جب 5 دفعہ یہ کلمہ کہیں گے اللہ کو یہ ربنا کا کلمہ اپنی بارگاہ میں اتنا پسند ہے، اللہ اس تسبیح کی وجہ سے ہم جو دعا اللہ کی بارگاہ میں کریں گے اللہ اس دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے گا۔ اچھا ہم نے شکوہ کرتے ہیں، شکایت کرتے ہیں، نہیں کرنا چاہیے، ہم کہتے ہیں یارو ہم دعا تو کرتے ہیں اللہ دعا قبول نہیں کرتا۔ سنیے گا حدیث میں سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں یستجاب لأحدکم ما لم یعجل، حضور کہتے ہیں اللہ تو ہر بندی کی دعا قبول کرتا ہے،
سرکار فرماتے اللہ اس بندے کی دعا قبول نہیں کرتا جو دعا کے اندر جلدی کرتا ہے، تیزی کرتا ہے۔ ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اپنے لیے مانگنا ہو، کسی کے لیے مانگنا ہو، ہمارا دل حاضر نہیں ہوتا۔ سرکار فرماتے ہیں ان اللہ تعالیٰ لا ينظر الى صورکم ولا اجسامکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تمہاری صورت نہیں دیکھتا، اللہ تمہارا جسم نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے دل کی حاضری کو دیکھتا ہے۔ سرکار میں جلدی سے دعا کی جائے اللہ وہ دعا اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کرتا۔ یا رسول اللہ کیسی دعا کی جائے؟ سرکار فرماتے بندہ جب رب سے مانگے نا ٹک ٹکی لگا کے ایسے مانگے کہ بندے کو یقین ہو جائے کہ میں جو مانگ رہا ہوں اللہ اپنی رحمت سے عطا فرمائے گا۔ یا رسول اللہ علیہ وسلم اگر ہم دعا کرتے ہیں اللہ اس کا سمے ہمیں عطا نہیں کرتا۔ ایک بندہ وہ 5 سال سے کہہ رہا ہے یا اللہ مجھے روزی عطا کر، مجھے رزق عطا کر، مجھے نوکری عطا کر، بندہ اکتا جائے گا، کہے گا یا میں اللہ کی بارگاہ میں نوکری مانگتا ہوں اللہ مجھے نوکری نہیں دیتا، رزق مانگتا ہوں اللہ مجھے رزق نہیں دیتا، گڈی مانگتا ہوں اللہ مجھے گڈی عطا نہیں کرتا، وہ یہ کہنا شروع کر دے گا۔ سنیے حدیث میں کیا ہے، ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں مومن بندے کی دعا خالی نہیں جاتی۔ اگر وہ رب سے کوئی شے مانگے رب اس کو وہ شے دنیا میں عطا نہ کرے، اس دعا کی وجہ سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ دعا مانگنے والے کے اللہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو آج کے بعد یہ نہیں کہنا کہ میں 5 سال سے 10 سال سے 20 سال سے 15 سال سے رب سے اولاد مانگتا ہوں اللہ اولاد عطا نہیں کرتا، اللہ مجھے بیٹی عطا نہیں کرتا، اللہ رزق عطا نہیں کرتا۔ حضور کہتے ہیں دعا خالی نہیں جاتی۔ جب کوئی کلمہ ہم اپنی زبان سے نکالتے ہیں اگرچہ بیٹا بیٹی رزق رب دنیا میں عطا نہیں کرتا لیکن اس دعا سے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں دوسری وجہ کیا؟ حضور فرماتے ہیں یا اس دعا کی وجہ سے کیا ہوتا ہے اس کو کوئی بھلائی دنیا کے اندر نصیب ہوتی ہے۔ اور تیسرا فائدہ کیا؟ سرکار فرماتے ہیں قیامت کا جب دن ہوگا نا یہ جو دنیا کے اندر ہم اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگیں گے یہ سارا جو ثواب کا ذخیرہ ہوگا قیامت کے دن ہمارے لیے جمع کیا جائے گا۔ بندہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا مالک میرے نامہ اعمال کے اندر کوئی گناہ نہیں، میرے نامہ اعمال کے اندر کوئی گناہ نہیں ہے، یہ جو ذخیرہ ثواب ہے یہ کہاں سے آیا؟ اللہ کہے گا تم نے دنیا کے اندر مجھ سے دعا کی تھی اس کا ثمر رزلٹ نتیجہ میں نے تجھے نہیں دیا تھا، تم کیا سمجھا تھا تیری دعا کو میں نے ضائع کر دیا؟ اللہ فرمائے یہ جو دنیا میں تم نے دعا کی تھی تو سمجھتا تھا میری دعا رب قبول نہیں کرتا، اللہ فرماتا یہ ڈھیروں ثواب اسی دعا کا بچا کے تیرے لیے رکھا ہے۔ بندہ رو رو کے اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن عرض کرے گا کہ یا اللہ کاش میری دنیا کے اندر کوئی دعا تو نے اپنی بارگاہ میں قبول ہی نہ کی ہوتی۔ تو دعا کا فائدہ ہے آخرت کے اندر یہ ہمارے لیے بہت بڑا ذخیرہ ہوگا، یہ ثواب کی صورت میں ہوگا۔ حضرت یحییٰ ایک ولی کامل تھے، وہ جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے نا حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مالک فلاں بندہ تیری بارگاہ کے اندر دعا کر رہا ہے یا اللہ تو اس کو عطا کر۔ اللہ فرماتا ہے اس کی آواز اتنی پیاری ہے اتنی میٹھی ہے میں اس دعا کو اتنا محبوب رکھتا ہوں، اللہ فرماتا ہے میں تو چاہتا ہوں کہ میرا بندہ اپنی زبان سے مانگتا رہے میں اس کی دعا کو سنتا رہوں۔ ہماری زبان سے نکلنے والا کلمہ جو ہوتا ہے دعا جو ہوتی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں بڑے محبوب ترین الفاظ ہوتے ہیں۔ تو سرکار کیا فرماتے ہیں دعا اپنے لیے مانگو، کسی کے لیے مانگو، عاجزی کے ساتھ مانگو، انکساری کے ساتھ مانگو۔ حدیث میں آتا ہے سرکار جب دعا مانگتے اپنے جد اللہ والے ہاتھ اس طرح بلند کر کے حضور دعا مانگتے سرکار کے بغل و مبارک کی جو سفیدی ہے وہ بھی نظر آنے لگ جاتی۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے کیا فرمایا اپنے لیے دعا کرو اللہ تب بھی قبول کرتا ہے، کسی کے لیے کیا کی جائے دعا کی جائے اللہ تب بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے۔ اور سرکار نے حدیث میں اس امام کو خیانت دار کہا ہے جو اپنی ذات کے لیے دعا کرتے ہیں کسی کے لیے دعا نہیں کرتا۔ قرآن میں بھی ہے نا ہم نماز کے اندر بھی پڑھتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، قیامت تک آنے والے اور اپنے آباء و اجداد کی بخشش اور مغفرت کی دعا ہم نماز کے اندر کیا کرتے ہیں۔ تو اللہ کریم جل جلالہ کی بارگاہ میں ہم سب دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مرحوم ممتاز صاحب کے درجات بلند فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہماری دعا کی قبولیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم